یہ ایک آفس کا منظر تھا جہاں ایک لڑکی سر جھکائے فائل میں کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹانے پر سر اٹھا کر آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تو باہر کھڑا شخص اندر داخل ہوا۔ بولو ارسم، کیا بات ہے؟ ایمان نے اس سے استفسار کیا تو ارسم نے ایک فائل میز پر رکھ کر ایمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ فائل سر نے بھیجی ہے کہ آپ اسے دیکھ لیں۔ تو ایمان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ارسم دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایمان وہی فائل اٹھاتے ہوئے آفس سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ اس کا باپ بھی گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا اور اس نے گاڑی اپنے گھر کی جانب موڑ دی جہاں پر ایمان کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایمان امجد صاحب اور سارہ بیگم کی اکلوتی اولاد تھی۔ انہوں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ ایک بہت اچھے مزاج کی لڑکی تھی، دوسروں کا غم سمجھنے والی اور ان کی مدد کرنے والی۔ اس نے کبھی اس بات پر غرور نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ کچھ مہینے قبل ہی اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے ڈیڈ کے آفس میں کام کرنے لگ گئی تھی۔ وہ بہت جلد کام سیکھ گئی تھی کیونکہ وہ خود MBA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو حسب توقع سارہ بیگم کھانے پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ان سے ملنے کے بعد فریش ہونے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ڈائننگ ہال میں وہ تینوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے گھر کا ہے جہاں اس وقت ارسم باہر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے فریش ہونے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کی ماں، جو اپنے لاڈلے بیٹے کا ہمیشہ کھانے کے لیے انتظار کرتی تھی، آج بھی حسب توقع ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگا تو انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے سے بوسہ لیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا جب اس کی ماں رضیہ بیگم نے اس کو پکارا۔ ارسم، جی امی، اس نے کھانے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، تم کیوں ان دشمنیوں میں پڑ گئے ہو اور اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سب؟ جب میں نے سب کو معاف کر دیا ہے تو تم ان سب کا کیا کرو گے؟ ارسم نے خاموشی سے اپنی ماں کی بات سنی۔ ان کی بات ختم ہونے پر اپنا دایاں ہاتھ ان کے دائیں ہاتھ پر رکھا اور جب کہنا شروع کیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں آتش دہک رہا ہو۔ آپ نے معاف کر دیا امی، میں نے نہیں۔ میں جب تک ان سب کو برباد نہ کر دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور اس کی ماں پریشانی سے اس کو دیکھتی رہی۔ ارسم امجد صاحب کے آفس میں سیکرٹری تھا اور اپنا کام پوری محنت اور لگن سے سر انجام دیتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایمان اپنے ڈیڈ کے آفس میں اپنے قدم جماتی رہی اور ارسم اپنا کام پوری محنت سے کرتا رہا۔ اس دن کے بعد ارسم اور رضیہ بیگم کے درمیان اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن امجد صاحب بہت ہی غصے میں آفس میں داخل ہوئے اور دھڑام سے دروازہ بند کر کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ وہ سخت پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد ارسم دروازہ کھول کر آفس کے اندر داخل ہوا تو امجد صاحب کو پریشانی میں دیکھ کر سوال کیا، کیا ہوا سر، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ تو امجد صاحب نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس ڈیل کے نہ ہونے سے بہت نقصان ہوا ہے ہماری کمپنی کو۔ یہ سن کر ارسم نے بھی پریشانی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے ایمان بھی پریشانی سے دروازہ کھول کر اندر کی جانب آئی۔ ڈیڈ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ارسم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا جو بج رہا تھا۔ اپنے جیب سے فون نکالتے وقت بے دہانی میں ایک فوٹو زمین پر گر گیا، مگر ارسم کو یہ معلوم نہ ہو سکا اور وہ باہر چلا گیا۔ ادھر امجد صاحب اپنی بیٹی کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مطمئن تو نہ ہو سکی، بس سر ہلا کر وہ بھی باہر کی جانب بڑھ گئی۔
تھوڑی دیر بعد امجد صاحب اپنا کام نپٹا کر جب اپنی کرسی سے اٹھ کر جانے کے لیے آفس سے نکلنے لگے تو ان کا پاؤں کسی چیز پر آیا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اپنا پاؤں ہٹا کر حیرت سے نیچے دیکھا جہاں ایک فوٹو الٹا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے زمین سے فوٹو اٹھایا اور اس کو سیدھا کرنے پر جو چہرہ ان کو دیکھنے کو ملا وہ ان کی دنیا گمانے کے لیے کافی تھا۔ وہ کئی لمحے اسی طرح کھڑے رہے۔ کچھ وقت بعد ہوش آنے پر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد کھانا کھائے بغیر وہ کمرے میں بند ہو گئے۔ ایمان اور سارا بیگم یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ امجد صاحب کا یہ معمول نہیں تھا، مگر سارا بیگم ایمان کو تسلی دے کر کمرے کی طرف بڑھی تو وہاں اندھیروں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ لائٹ جلا کر بیڈ پر امجد صاحب کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے امجد؟ ان کے سوال کرنے پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سارا، جس ماضی کو میں بہت مشکل سے بھولا تھا وہ ماضی ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں اذیت کا جہاں آباد تھا۔ سارا بیگم نے پہلے تو ناسمجھی سے ان کو دیکھا، مگر جب بات ان کی سمجھ میں آئی تو ان کی حالت بھی امجد سے مختلف نہ تھی۔ وہ کئی لمحے اسی طرح ان کو دیکھتی رہی اور جب بولی تو ان کی آواز میں حیرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیسے؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ سب کچھ ایک دفعہ پھر میرے سامنے آ گیا۔ سارا بیگم چند لمحے انہیں اسی طرح دیکھتی رہی اور پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں کے اشارے سے ان کو تسلی دی تو انہوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ صبح جب وہ آفس گئے تو سب سے پہلے ارسم کے بارے میں چوکیدار سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے۔ جب ارسم آئے تو اسے سب سے پہلے میرے آفس میں بھیج دینا۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملنے پر ارسم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آپ نے بلایا سر؟ ہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی بولے سر۔ میں تم سے اس وقت جو بھی پوچھوں گا تم مجھے سچ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بتاؤ گے۔ ان کے اتنے سنجیدہ انداز پر وہ تھوڑا حیران ہوا لیکن سر ہلا دیا۔ امجد صاحب نے وہ تصویر اس کے آگے رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ ارسم نے ان سے نظریں ہٹا کر تصویر کی جانب دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پریشانی آئی مگر جلد ہی اپنے حالت پہ قابو پا کر بولنا شروع کیا۔ یہ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا امجد صاحب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جھوٹ نہیں۔ ان کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی تو ایک لمحے کے لیے ارسم کی آنکھوں میں بے بسی در آئی مگر پھر اس نے سچ بولنے پر اتفاق کیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، یہ میری ماں ہے، وہ ماں جس سے آپ نے ساتھ دینے کے بڑے بڑے وعدے کر کے بیچ چوراہے پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بات ختم ہونے پر امجد صاحب چند ثانیے کچھ بول نہ پائے اور جب بولے تو ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ تم رضیہ کے بیٹے ہو؟ کیوں ماضی کو بلانے کی کوشش میں آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے جسے آپ دنیا کی ٹوکروں کھانے کے لیے چھوڑ گئے؟ ارسم کے لہجے میں غصہ تھا۔ امجد صاحب نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا، تمہیں پورا سچ معلوم نہیں؟ مجھے جاننا بھی نہیں کیونکہ میں جتنا جان چکا ہوں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اس شہر میں آیا تھا صرف اور صرف آپ سے اپنا اور اپنی ماں کا بدلہ لینے۔ اول تو آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں لیکن وہ کہتے ہیں نا جب اللہ ساتھ دے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ آپ مجھے مشکل سے ہی صحیح مگر مل تو گئے۔ میں یہاں ایک پلان کے تحت آیا تھا۔ میں آپ کو مالی طور پر اتنا نقصان پہنچاؤں گا، اتنا تباہ و برباد کروں گا کہ آپ سڑک پر آ جائیں گے۔ آج تک آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے نا وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تھا اس سب کے پیچھے، آپ کی بربادی کے پیچھے۔ یہ کہتے ہوئے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کی شیرازی انڈسٹریز کے ساتھ جو ڈیل ہونے والی تھی نا اس کے نہ ہونے کا بھی پلان کر رہا تھا۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو آپ کی کمپنی تباہ و برباد ہو جاتی، مگر پتہ نہیں کیوں میں ایسے نہیں کر پایا۔
یہ سب کہنے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ باہر دروازے کے پار کھڑی ایمان پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچی۔ گھر پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے کمرے میں گئی اور آج آفس میں اس نے جو کچھ سنا تھا سب اپنی ماں کو بتا دیا، اور پھر اپنی ماں سے اپنے باپ کے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے اصرار کیا تو سارا بیگم نے بھی آج ماضی سے پردہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ ماضی: امجد صاحب کی شادی ان کی چچا زاد سارا بیگم سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن امجد صاحب اپنے آفس کے کام سے لاہور آئے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے ایک عورت آئی، مگر خدا کا شکر تھا کہ وہ بچ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس عورت کے قریب آئے۔ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ لیکن وہ عورت بے تحاشا رونے لگی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بس یہی کہتی رہی، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر امجد صاحب پریشان ہو گئے اور ان کو گاڑی میں بٹھا کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ امجد صاحب اس عورت کو اپنے فارم ہاؤس لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس عورت کی طبیعت سنبھلی تو امجد صاحب نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام رضیہ ہے اور میرے باپ کا 6 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے۔ ان کی وفات کے بعد میں اپنا چچا کے ساتھ رہنے لگی تھی، مگر میری چچی وہ میرا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے میری اوس رقم دے کر مجھے ایک کھوٹی والی عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ سب مجھ سے غلط کام کروانے پر مجبور کرتے رہے، مگر میں اپنی جان بچا کر نکل پڑی اور بھاگتے بھاگتے آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ سن کر امجد صاحب بہت پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ اب وہ ان کا کیا کریں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں رضیہ بیگم کی آواز سنائی دی، آپ خدا کے واسطے مجھ سے نکاح کر لیں، مجھے صرف اپنا نام دے دے، خدا کی قسم میں آپ ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، مگر مجھے ان سے بچا لیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ان سے بولی تو امجد صاحب یکدم گڑبڑا گئے۔ ان کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی شادی سے خوش بھی تھے، اس لیے وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر انہیں یہ بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ اسی طرح پریشانی میں بیٹھے تھے کہ ایک دفعہ پھر رضیہ بیگم نے ان کی منت کرنا شروع کر دی تو انہوں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ رضیہ بیگم سے نکاح کے بعد امجد صاحب نے ایک ہفتہ اپنے فارم ہاؤس میں گزارا اور پھر اسلام آباد واپس آ گئے۔ ایک دن رضیہ بیگم اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک سے شور اٹھا۔ وہ حیرت سے باہر کی طرف آئی تو لاؤنج میں رشیدہ بیگم کھڑی خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رشیدہ بیگم اس کوٹھے کی بڑی تھی۔ وہ رضیہ بیگم کو نہ صرف زبردستی اپنے ساتھ لے گئی بلکہ اس کے ذہن میں یہ غلط فہمی بھی ڈالی کہ تمہارے شوہر نے ہی ہمیں تمہارا پتہ دیا ہے اور تمہیں ایک بار پھر ہمیں بیچ دیا، جبکہ رضیہ بیگم کے گھر کا پتہ اسے اپنے ہاں کام کرنے والے آدمی سے چلا تھا جو اس رات رضیہ بیگم کا پیچھا کر رہا تھا جب اس کی ٹکر امجد صاحب کی گاڑی سے ہوئی تھی۔ یہ سن کر وہ صدمے میں چلی گئی۔ اس دوران رشیدہ بیگم کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس نے اس لالچ سے اس کا خیال رکھنا شروع کیا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، مگر رضیہ بیگم کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو وہ پھر سے اپنی حرکتوں پہ اتر آئے اور اس پر ظلم کرنے لگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ اسے پھر سے غلط کام کرنے پر مجبور کرنے لگی، مگر شاید رضیہ بیگم کی قسمت بہت اچھی کہ وہ نہ صرف ایک بار پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اس کوٹھے سے بھاگ گئی بلکہ اس علاقے سے نکلتے ہی ایک عورت کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی کہانی جاننے کے بعد انہوں نے رضیہ بیگم اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری اٹھائی، ارسم کو پڑھایا لکھایا۔ رضیہ بیگم ارسم کو اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن رضیہ بیگم راحیلہ بیگم کے ساتھ اسی موضوع پر بات کر رہی تھی کہ ارسم یہ سب باتیں سن لیتا ہے۔
اس دن ارسم چپ ہو گیا، مگر اس دن سے اس کے دل میں اپنے باپ سے بدلہ لینے کا فیصلہ جڑ پکڑ لیتا ہے۔ رضیہ بیگم کو لگا وہ یہ سب بھول گیا ہوگا، مگر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنی ماں سے اسلام آباد جانے کی بات کی تو ان کو سخت حیرت ہوئی۔ ایسے تیسے کر کے ارسم نے ان کو قائل کر ہی لیا۔ راحیلہ بیگم کی وفات کے 2 سال ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ ایک اسکول ٹیچر رہ چکی تھی، اس لیے ان کی وفات کے بعد ارسم اور رضیہ بیگم ان کی پینشن پر گزارا کرنے لگے۔ اسلام آباد آنے کے بعد ارسم نے اپنے باپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہ بات رضیہ بیگم کو پتہ چلی تو انہوں نے ارسم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر جب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ دوسری طرف جب امجد صاحب پورے 1 مہینے کے بعد دوبارہ لاہور آئے تو رضیہ بیگم کو وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے رضیہ بیگم کو بہت ڈھونڈا مگر وہ انہیں کہیں نہ ملی۔ سخت پریشانی کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ جب امجد صاحب کی اماں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس کو واپس آنے کے لیے کہا۔ اپنی اماں کی بات مان کر وہ واپس تو آ گئے مگر گمسم رہنے لگے۔ ایک دن سارا بیگم نے ان کی پریشانی کو بانپ کر اس بارے میں سوال کیا۔ ابھی ان کے ہاں ایمان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو امجد صاحب نے سارا بیگم کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کچھ سننے کے بعد وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ امجد صاحب کی اماں نے ان سے کئی بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ ادھر سارا بیگم بھی اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اسی دوران ان کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں تو وہ ساری ناراضگی پس پش ڈال کر واپس آ گئیں۔ یہ خبر سننے کے بعد امجد صاحب بہت عرصے بعد خوش ہوئے تھے۔ ایک دن سارا بیگم نے خود امجد صاحب سے ایک بار پھر رضیہ بیگم کو ڈھونڈنے کا کہا۔ اس واقعے کو 1 سال ہو گیا تھا کیونکہ وہ کسی عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقتی ناراضگی کو بلا کر بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ بے شک اس بات سے ان کو اذیت پہنچتی تھی مگر انہوں نے فی الحال اپنی اذیت پس پش ڈال دی تھی۔ اس سے اگلے ہفتے امجد صاحب لاہور آ گئے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی جب رضیہ بیگم انہیں نہ ملی تو وہ تک ہار کر ایک آخری کوشش کے تحت اسی کوٹے چلے گئے جہاں ایک شریف آدمی کم سے کم کبھی جانا گوارا نہ کرے، مگر انہیں رضیہ بیگم کی وجہ سے جانا پڑا۔ وہاں پر رشیدہ بیگم نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ جیسے سکتے میں چلے گئے کہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ان کو رشیدہ بیگم پہ تو بہت غصہ آیا مگر اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ انہیں کچھ بول پاتے، اس لیے خاموشی سے وہاں سے لوٹ آئے۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے سارا بیگم کو ساری حقیقت بتا دی۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے امجد صاحب کا ہر طرح سے ساتھ دیا کیونکہ وہ ان کی راتوں کی اذیتوں کی گواہ تھی۔ ایمان کی پیدائش کے بعد وہ تھوڑا خوش رہنے لگے مگر انہوں نے رضیہ بیگم کو تلاش کرنا ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا اور یہ بات سارا بیگم جانتی تھی۔ حال یہ سب سننے کے بعد ایمان کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہنے لگے۔ اپنے باپ کی تکلیف کا سن کر اس کا دل زخمی ہو گیا تھا مگر اس نے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی تکلیفوں کا مداوع ضرور کرے گی۔ وہ رضیہ بیگم اور اپنے بھائی کو واپس ان کی زندگی میں لائے گی۔ گھر آنے کے بعد ارسم اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ رضیہ بیگم نے اس سے بہت پوچھا مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو دروازے پر بیل ہو رہی تھی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو ادھر ایک عورت کھڑی تھی۔ ارسم نے حیرت سے ان کو دیکھا اور پھر پوچھا، آپ کون؟ مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے، وہ ہے گھر میں؟ یہ سننے کے بعد ارسم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اسی لمحے رضیہ بیگم کچن سے باہر نکلی۔ اس عورت کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر ارسم کو حیرت ہوئی مگر تھوڑی دیر بعد اس نے اس عورت کو کہتے سنا، ڈرو مت، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی جیسا تم سوچ رہی ہو۔ یہ سن کر ارسم نے حیرت سے ان کو دیکھا اور ان کی طرف رخ کر کے پوچھا، کون ہیں آپ؟ میں رشیدہ۔ یہ نام سنتے ہی ارسم کی آنکھوں میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ رضیہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا
اور رشیدہ بیگم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھنے پر رضیہ بیگم نے ان سے پوچھا، کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں تمہیں بہت وقت سے ڈھونڈ رہی تھی مگر تم مجھے نہیں ملی۔ بہت کوشش کے بعد آخر کار تم مجھے مل ہی گئی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی تم سے بات کرنے کی۔ آج ہمت مجتمع کر کے آئی ہوں تمہارے پاس۔ میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ کیسا سچ؟ رضیہ بیگم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ارسم نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کینسر ہے اور میں مرنے سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جن کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ ہاں البتہ میں سب سے نہیں مانگ سکتی معافی، کیونکہ میرے پاس اتنی مہلت نہیں ہے، مگر جن سے مانگ سکتی ہوں ان سے تو مانگ لوں۔ اور پھر انہوں نے ان دونوں کو سچ بتا دیا۔ سچ سننے کے بعد ارسم کو تو گویا سانپ سونگھ گیا، اور رضیہ بیگم کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارسم اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ عورت کب گئی؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہیں؟ اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس کے کل اپنے باپ سے بدتمیزی یاد آ رہی تھی تو بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اسے اپنی ماں کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ لاؤنج کی طرف بڑھا تو رضیہ بیگم صوفے پر پشت لگائے سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ ارسم جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ رضیہ بیگم اسی طرح روتی رہیں۔ کچھ لمحے بعد ارسم نے ان سے کہا، ہم کل یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر رضیہ بیگم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، پر رضیہ بیگم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ارسم نے ان کی بات کاٹ کر کہا، میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اور پھر اس نے ان کو کل کی ساری بات بتا دی۔ یہ سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں اذیت تھی مگر انہوں نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ صبح جب رضیہ بیگم جانے کی تیاری کرنے لگی تو انہوں نے ارسم کو باہر جاتے دیکھا۔ وہ پوچھے بنا رہ نہ پائی، کہاں جا رہے ہو ارسم؟ کسی کا قرض رہتا ہے مجھ پر امی، وہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آفس آنے کے بعد وہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ایمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کسی کو آتے دیکھ کر ایمان نے سر اٹھایا۔ سامنے ارسم کو آتے دیکھ کر اس کو خوشی ہوئی مگر ارسم نے ایک نظر اسے دیکھا اور کرسی پر بیٹھ کر کہنا شروع کیا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں سب جانتی ہوں۔ ایمان نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول دیا۔ تو ایمان نے اسے سب بتا دیا کہ اسے کیسے حقیقت پتہ چلی۔ یہ سب سننے کے بعد ارسم نے اس سے کہا، تو تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ میں نے شیرازی انڈسٹری کے ساتھ ڈیل ہونے کو کیوں ہونے دیا، اسے ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ اس دفعہ ایمان نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے ملنے کے بعد، تمہیں جاننے کے بعد میں یہ سب نہیں کر سکا۔ میں اپنی بہن کو ویسی زندگی نہیں دینا چاہتا تھا جس طرح زندگی میں نے گزاری تھی۔ یہ کہنے کے بعد وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا جس کی آنکھیں نم تھیں۔ چند لمحے بعد ایک جھٹکے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں نے ایک آواز سنی، بھائی! اس کا دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ کانپا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسے پیچھے مڑ کر ایمان کو دیکھا جو اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارسم کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تھوڑی دیر بعد ایمان اس سے الگ ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بھائی میرے ساتھ چلیں، اس گھر جس پر آپ کا بھی حق ہے۔ ارسم نے اس کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، سوری گڑیا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ میں اپنے باپ سے نظریں ملانے کی سکت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا اور پیچھے ایمان اکیلے رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ایمان اپنے گھر پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو سب بتا دیا اور ان کو ارسم کے گھر لے جانے پر راضی کرنے لگی۔ یہ سننے کے بعد سارا بیگم بھی ان کو قائل کرنے لگی تو وہ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جب وہ ارسم کے گھر گئے تو وہ اپنا سامان سمیٹنے میں مصروف تھا۔ سب سے پہلے ارسم کی نظر ان پر پڑی اور پھر رضیہ بیگم کی۔ امجد صاحب کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھنے پر ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہی حال امجد صاحب کا بھی تھا۔ وہ سب ایک ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔
امجد صاحب نے کہنا شروع کیا، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا بیٹا بھی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے تم دونوں کو بہت ڈھونڈا، مگر تم دونوں مجھے نہیں ملے۔ رضیہ تم بھی مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ یہ سننے کے بعد رضیہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کو بہت پہلے معاف کر چکی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے خود سے ضرور ہے کہ میں نے دوسروں کی باتوں میں آ گئی اور آپ پہ اعتبار نہیں کیا۔ آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ انہوں نے شرمندگی سے کہا تو امجد صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ اس دوران ارسم نے اپنے باپ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں پر لگا کر کہا، آپ معافی مت مانگے بابا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، بس حالات ہی ایسے بن گئے تھے۔ ارسم نے آنکھیں اٹھا کر امجد صاحب کو دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا، بلکہ شرمندگی مجھے آپ سے ہے، مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے اپنی بدتمیزی کے لیے۔ نہیں بیٹا، تم معافی نہ مانگو، کیونکہ تمہیں سچ معلوم نہیں تھا۔ امجد صاحب کے یہ کہنے پر وہ سب نم آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ پھر رضیہ بیگم اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تو سارا بیگم نے بھی ان کی پیروی کی تاکہ ان کی مدد کر سکے۔ ادھر امجد صاحب فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے اور باہر چلے گئے۔ ایمان اپنی جگہ سے اٹھ کر ارسم کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، خونی رشتوں میں اتنی مضبوطی تو ہونی ہی چاہیے نا کہ موت سے پہلے ان کی رنجشیں ختم ہو جائیں۔ یہ سننے پر ارسم نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے گلے لگایا اور دونوں نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ انتقام سے انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ہم ساری زندگی یہی سوچتے ہیں کہ میں اس انسان سے بدلہ لوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اپنے سارے فیصلے اللہ کے حوالے نہ کرے، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ جس طرح اس کہانی میں ارسم آیا تو انتقام لینے کے لیے تھا، مگر وہ انتقام نہ لے سکا اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا، اور اسی فیصلے کے بدلنے پر اسے وہ سب کچھ مل گیا، سکون، ماں باپ، بہن، دولت، سب کچھ، جو شاید انتقام لینے پر اس کو کبھی نہ ملتا۔